الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ساتھیوں اور دینی ماں بہنوں، آج یہاں پر اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، لیکن یہ کوئی بیان نہیں ہے بلکہ سماج کے اندر اصلاح معاشرہ کے لائن سے جو خرابیاں پائی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ مذاکرے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے سماج سدھارنا۔ تو جن چیزوں سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے بے پردگی۔ بے پردگی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں دونوں کو فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ نبی جی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ بے حیائی جب کسی مسلمان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتا۔ اسی لیے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت کہ جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے جو چاہے کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو حیادار ہونا چاہیے۔ تو اس بے حیائی کی ایک وجہ بے پردگی ہے۔ پردے کے اخروی فائدے تو بہت ہیں، اسلام کے جو احکام ہے اس کے اخروی فائدے تو بہت ہیں کہ اللہ تبارک سب سے بڑا اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی با پردہ عورت سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مرد و عورت مجھے دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ تو یہ بے پردگی بے پردگی سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے پردہ کی کچھ اہمیت، کن لوگوں سے پردہ ہے اور پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو ان کو لباس کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز لباس ایسا ہو کہ انسان کے پورے بدن کو چھپا دے، زینت کی جگہوں کو چھپائے دے، ایسا لباس ہونا چاہیے۔
ایسا موٹا ہو کہ پورا بدن چھپ جاوے، کچھ چیز اس میں سے نہ دکھے، باریک نہ ہو۔ دوسرا، ایسا چست نہ ہو کہ بدن کے اعضاء کا غبار ظاہر ہو۔ اب عورتوں کو کن کن چیزوں سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور کن لوگوں سے پردہ کرنا ہوتا ہے، تو عورت کا پورا بدن یہ سطر ہے، اس کا چہرہ، اس کے بال، حتیٰ کہ پیر تک پورا بدن یہ عورت کا سطر ہے، تو عورت کو پورا بدن چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت یہ خود چھپانے کی چیز ہوتی ہے، لہٰذا عورت کو پورا چھپایا جاوے اور کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن چونکہ چند ضرورت کی بنا پر گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اس لیے اسلام وہاں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی جی آپ مسلمان اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈال دیوے۔ اب کہاں کتنا پردہ کرنا ہے؟ تو عورت کا سب سے بڑا پردہ تو یہی ہے، پردہ کا پہلا درجہ تو یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، عورت بالکل باہر نہ نکلے، یہ سب سے بڑا پردہ ہے۔ لیکن جب ضرورت کے وقت باہر جانا پڑے تو عورت اپنے پورے بدن کا پردہ کر کے نکلے گی، یہاں تک کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر کو بھی چھپائے گی۔ لیکن گھروں کے اندر بھی پردہ ہوتا ہے، تو گھر کے اندر 12 مرد وہ ہے جن سے چند چیزوں کو عورت اگر چھپائے گی نہیں تو چلے گا۔ 3 چیزیں ہیں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں۔ یہ 12 لوگوں کے سامنے عورت کا اگر یہ چیزیں کھلی رہے گی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ شوہر، باپ، بھائی، خسر، بیٹا، چاہے اپنا خود کا بیٹا ہو یا شوہر کا دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اس سے بھی یہ 3 چیزوں کا پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بھتیجا، بانجا، وہ مرد جن کے اندر خواہشات باقی نہیں ہے، وہ بوڑھا، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر غیر عورتیں ہیں، ان سے بھی پردہ، کچھ عورتوں سے پردہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ابھی یہاں نہیں ہوگی۔ تو ان حضرات سے پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان حضرات کے سامنے بھی عورتوں کے کچھ زینت کی چیزیں یہ چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو باقی چیزوں کو عورت چھپائے گی، لیکن صرف اپنا چہرہ، پیر اور ہاتھ کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں سے پردہ ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ عورت گھر کے اندر جیٹھ یا دیور سے پردہ نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جیٹھ اور دیور کو موت سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ موت جیسے انسان کو ہلاک کرتی ہے، اسی طریقے پر اس سے بھی ہلاکتیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جیٹھ اور دیور وغیرہ گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان حضرات سے پردہ ضروری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بیان کیا کہ خسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن خسر سے صرف پردہ نہیں ہے
ان کی خدمت کر سکتی ہے ان چیزوں کو کھلا رکھنے کے ساتھ، لیکن خسر اپنی بہو سے جسمانی خدمت نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے پر آج کل عورتیں جو برقع پہنتی ہے، فیشن والا برقع، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان برقعوں کے اندر یہ حسن ظاہر ہوتا ہے، اور اصل جو پردہ بیان کیا گیا ہے وہ حسن کو چھپانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پردہ ایسا اور برقع ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ بالکل سادہ ہو۔ عورت صرف اس کے اندر اپنے آنکھ کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے دوسری عورتوں کا نہیں بلکہ صحابیہ عورتوں کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ اس وقت ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو صحابیہ عورت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی نے فرمایا کہ حضور کہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہا کہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ وہ یوں سمجھ رہی تھی کہ اندھوں سے پردہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افعمیاوان، کیا تم دونوں بھی اندھے ہو؟ انتما لستما تبصران، کہ کیا تم دونوں نہیں دیکھ سکتی ہو؟ یعنی چاہے اگرچہ وہ صحابی اندھے تھے پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے متعلق تو جنت کی بشارتیں آ چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ تمہارے لیے تو ڈبل ثواب لکھے جا چکے ہیں، تو وہ پاکیزہ عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور کس سے دے رہے ہیں؟ اس صحابی سے دے رہے ہیں جن کے متعلق قرآن کے اندر فرمایا گیا، ایک مرتبہ حضرت یہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جو کفار وغیرہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو حضور یہ چاہتے تھے کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں، ان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھوں تو کیا ہے وہ میری دعوت کو مان لے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اور ان صحابی سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر اس طرف بیٹھ جاؤ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آیت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایسے صحابی سے منہ موڑ لیا جو ایمان والے ہیں، اور جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کا تو معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے یا نہیں۔ تو اس صحابی کے ایمان کی شہادت کون دے رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ صحابی ایمان والے ہیں۔ تو وہ صحابی جن کو جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہے ان سے ان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جن کو جنت کی خوشخبریاں دی جا چکی ہے۔ تو ان عورتوں کو جب پردہ کرنے کا حکم ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوری زندگی پردے کے ساتھ رہی۔ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھیے ان کے پردے کا عالم کیا تھا کہ وہ حضرت علی سے فرما رہی ہے کہ علی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، اور زیادہ لوگوں کو بھی مت بلانا میرے جنازے کے اندر۔ تو حضرت فاطمہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر پردہ اپنے اندر لانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ واقعہ عفق کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ سفر کے اندر میں تھی، اور سفر کے اندر بھی کس حالت کے اندر وہ تھی کہ کوئی وہاں پر نہیں تھا، ڈر کا موسم تھا، پھر بھی انہوں نے پردہ کیے ہوا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر آئی تو ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، جو قافلہ جانے کے بعد اگر وہاں پر کوئی چیز پڑی رہتی اس کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کو رکھتے تھے، تو حضرت صفوان کو وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سوئی ہوئی تھی، اور میرا بدن جو ہے پورا ڈھکا ہوا تھا، حضرت صفوان مجھے پہچان نہیں سکے۔ دیکھیے وہاں پر جنگل اور بیابان کے اندر ہے، وہاں پر کسی کے دیکھنے کی بھی کوئی موقع نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر ان کو دیکھ لے گا، لیکن ایسی حالت کے اندر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ پردہ، یہ اسلام کا یہ بہت بڑا رکن ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس کے نقصانات بہت سارے ہیں کہ بے پردگی سے جیسے اخروی نقصانات ہیں، دنیا کے اندر بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ باہر جاتے ہوئے اگر چہرے کو ڈھانپ لیا جائے تو شیطان کے پھندے سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ غیر ملکوں کے اندر ایک عیسائی لڑکی کا واقعہ ہے کہ اس نے یہ بیان کیا، بے پردگی تو وہاں پر عام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو غیروں سے بھی اللہ تبارک و تعالی عبرت دے دیتے ہیں۔ تو وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں بے پردگی کے ساتھ اپنے آفس کے اندر جایا کرتی تھی، میں نے دیکھا کہ یہ بے پردگی کی وجہ سے غیر محروموں کی نظر میرے اوپر ایسی چوب رہی ہے کہ میرا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی ایک مسلم لڑکی، اپنی ایک مسلم فرینڈ سے پوچھا کہ آپ کے اسلام کے اندر یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو میری فرینڈ نے بتلایا کہ اسلام کے اندر یہ پردے کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ غیر محرموں کی نگاہوں سے اور شیطان کے فندے سے ہم بچ جاوے۔ تو وہ عیسائی عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنی آفس کے اندر پردے کے ساتھ جانے لگی، میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے جو بے چینی پہلے ہوا کرتی تھی، ان بے چینی سے میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکون دے دیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو بے پردگی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور پردے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور دنیاوی اور اخروی اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔